7 مارچ 2022 کو عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت 14 سال بعد $130 فی بیرل کا ہندسہ عبور کر کے 2008 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تو کرونا کے زخم سہلاتی عالمی معیشتوں میں ہلچل مچ گئی کہ مہنگائی کی ایک نئی لہر آئے گی۔ تیل کی اس بلند پرواز نے کئی سوالات کو جنم دیا، جیسے کہ روس یوکرین جنگ اور اس کے نتیجے میں روس پر لگنے والی پابندیوں کے اثرات کس حد تک آئل مارکیٹ کو متاثر کریں گے، اور کیا تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک یا دنیا میں بلند ترین ذخائر رکھنے والا امریکہ عالمی مارکیٹ کو تیل سپلائی کر کے قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کریں گے یا نہیں۔ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو آگے چل کر ملیں گے۔ اس وقت تیل کی عالمی مارکیٹ ڈیمانڈ اور سپلائی کے فرق کی وجہ سے کافی دباؤ کا شکار ہے، کیونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ اور سپلائی مقابلتاً کم ہے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی ڈیمانڈ اس لیے بڑھ چکی ہے کیونکہ 2 سالوں تک کورونا کی پابندیاں سہنے کے بعد دنیا بھر کی معیشتیں دوبارہ کھل چکی ہیں، صنعتیں دوبارہ کام شروع کر چکی ہیں، زمینی اور فضائی ٹرانسپورٹ بحال ہو چکی ہے، اس لیے تیل کا استعمال بھی بڑھ گیا ہے۔ عالمی سطح پر گیس کے بحران کی وجہ سے بھی بہت سی صنعتیں تیل پر منتقل ہو چکی ہیں۔ تیل کی سپلائی کم ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یوکرین جنگ کے بعد تیل کے دوسرے بڑے پروڈیوسر روس پر لگنے والی پابندیاں ہیں، جن کی وجہ سے سپلائی متاثر ہوئی ہے۔ دوسری وجہ اوپیک کی جانب سے اپنے مخصوص کوٹے سے زیادہ تیل عالمی مارکیٹ کو فراہم کرنے سے انکار ہے، جبکہ تیسری وجہ امریکی آئل کمپنیاں اور ان کی فنڈنگ کرنے والے سرمایہ کار ہیں، جنہوں نے موجودہ حالات میں مزید سرمایہ کاری سے ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔ یہ بات اسی وقت سمجھ آ گئی تھی جب کورونا وبا کے دوران تیل خریدنے والا کوئی نہیں تھا اور قیمتیں زیرو ہو چکی تھیں، تو ان سرمایہ کاروں کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا تھا۔ اب قیمت $125 فی بیرل سے ہو کر آئی ہے تو یہ کمپنیاں اور سرمایہ کار پاگل ہیں جو مارکیٹ میں زیادہ تیل سپلائی کریں اور اپنا منافع کم کر لیں۔ یہاں 2 چیزیں سمجھ لیں، اسپاٹ پرائس اور فیوچرز مارکیٹ۔ اسپاٹ پرائس آسان لفظوں میں کسی کموڈٹی کی آج کی قیمت ہوگی، یعنی جو چیز آپ نے آج خریدی وہ آج ہی ڈیلیور بھی ہوگی۔ فرض کریں فروری 2021 میں امریکی خام تیل کی اسپاٹ پرائس $93.95 فی بیرل تھی۔ برینٹ کروڈ آئل یا اوپیک خام تیل کی اسپاٹ پرائسز بھی اسی کے لگ بھگ تھیں۔ تاہم آئل مارکیٹ میں فوری خریداری نہیں ہوتی بلکہ مستقبل کے لیے خریداری کی جاتی ہے۔ اگر آپ نے تیل آج خریدا ہے اور چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو 3 یا 4 ماہ بعد ملے تو اس کی قیمت زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے فیوچرز مارکیٹ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ یہاں قیمت طے کرنے کے لیے ڈیمانڈ، سپلائی اور دیگر امکانات پر غور کیا جاتا ہے۔ عام طور پر جب سپلائی کم اور ڈیمانڈ زیادہ ہو اور ایسا کچھ عرصے کے لیے جاری رہنے کی توقع ہو تو قیمتوں کے بڑھنے کا امکان ہوتا ہے۔ فیوچر مارکیٹ ٹریڈرز اس کے لیے کانٹینگو کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں کسی چیز کی فیوچر پرائس اس کی اسپاٹ پرائس سے کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ ڈیمانڈ اور سپلائی کی صورتحال جیسی اب ہے مستقبل قریب میں بھی ایسی ہی رہی اور روس یوکرین جنگ نے مزید طول پکڑا تو تیل کی قیمتیں مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ 7 مارچ کو خام تیل کی قیمت $130 فی بیرل سے اوپر گئی مگر اگلے ہی روز کم ہونا شروع ہو گئی۔ مارکیٹ کی ایسی صورتحال کے لیے ٹریڈرز بیک وارڈیشن کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ مارکیٹ میں بیک وارڈیشن کی موجودہ صورتحال کی بھی کچھ وجوہات ہیں۔ RBC کیپٹل مارکیٹس کی گلوبل ہیڈ آف کموڈٹی اسٹریٹجی حلیمہ کرافٹ کا کہنا ہے کہ وبا کے دوران جب تیل کی قیمتیں گر گئی تھیں تو کچھ کمپنیوں نے بھاری مقدار میں سستا ترین خام تیل خرید کر ذخیرہ کر لیا، جس سے اب مارکیٹ میں لایا جا رہا ہے اور کافی مقدار میں تیل آنا ابھی باقی ہے۔ ٹریڈرز کو اوپیک سے بھی امید ہے کہ وہ اپنے کوٹا پر نظر ثانی کرے گی۔ ان کے خیال میں اگر یہ سارا تیل مارکیٹ میں آ گیا تو قیمتیں نیچے آ جائیں گی۔ صرف عالمی مارکیٹ میں بیٹھے ٹریڈرز ہی نہیں بلکہ امریکی آئل کمپنیاں اور ان کے سرمایہ کار بھی فیوچر مارکیٹ پر گہری نظر رکھتے ہیں کہ مزید سرمایہ کاری کے لیے حالات سازگار ہیں یا نہیں۔ لیکن یہ کمپنیاں سعودی ارامکو جیسی نہیں ہیں جس کی انتظامیہ ایک سوئچ دبا کر تیل کی پیداوار بڑھا کر عالمی مارکیٹ میں قیمتیں گرا سکتی ہے۔ دراصل امریکہ تیل کا سب سے بڑا استعمال کنندہ ہونے کے باوجود شیل ٹیکنالوجی سمیت دیگر ذرائع سے اپنی ضروریات کا تیل تقریباً خود پیدا کر رہا ہے۔ امریکہ کے پاس اپنے اسٹریٹجک ذخائر میں 70 کروڑ بیرل تیل محفوظ رکھنے کی گنجائش ہے۔ امریکی محکمہ توانائی کے مطابق گزشتہ ماہ 25 فروری تک اس میں 58 کروڑ بیرل تیل موجود تھا۔ US انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کی رپورٹ کے مطابق سال 2020 میں امریکی تیل کی روزانہ پیداوار 1 کروڑ 84 لاکھ بیرل تھی، جبکہ اس کی کھپت 1 کروڑ 81 لاکھ 20 ہزار بیرل ریکارڈ کی گئی۔ پھر بھی امریکہ کو تقریباً 78 لاکھ بیرل زیادہ تیل روزانہ کی بنیاد پر درآمد کرنا پڑا۔ دراصل امریکی کمپنیاں آئل ڈرلنگ تقریباً چھوڑ چکی ہیں۔
اس کی بھی ایک وجہ ہے، کمپنیوں کو ڈرلنگ سے لے کر تیل نکالنے تک سب کچھ نئے سرے سے کرنا پڑے گا، جس میں اچھا خاصا سرمایہ صرف ہوگا۔ اگر وہ آج ڈرلنگ شروع کریں تو ہو سکتا ہے تیل کی پہلی بوند اور منافع کا پہلا ڈالر حاصل کرنے میں 1 سال لگ جائے۔ اس لیے جب وہ کمپنیاں فیوچر مارکیٹ میں بیک ورڈیشن کی صورتحال دیکھتی ہیں کہ قیمتیں سال کے آخر تک گرتی رہیں گی تو وہ بڑی سرمایہ کاری کرتے ہوئے ہچکچاتی ہیں۔ گو کہ امریکی صارفین کے لیے یہ بری خبر ہوگی، لیکن خود کو آئل کمپنیوں کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں۔ فرض کریں آپ کے پاس ایک جائیداد موجود ہے اور آپ کو لگے کہ آئندہ ہفتوں اور مہینوں میں رینٹل مارکیٹ نیچے جائے گی، تو کیا آپ اپنی پراپرٹی کرائے پر دینے کے لیے توزین و آرائش پر پیسہ خرچ کریں گے یا آپ مارکیٹ بہتر ہونے کا انتظار کریں گے؟ کچھ ایسا ہی امریکی کمپنیاں بھی سوچتی ہیں۔ کورونا وبا کے آغاز سے قبل امریکہ روزانہ 1.30 کروڑ بیرل تیل جاری کر رہا تھا۔ اب یہ مقدار 10 لاکھ بیرل کم ہو گئی ہے۔ ایک لحاظ سے یہ اچھی بات ہے کہ تیل کم استعمال ہونے سے ماحولیاتی آلودگی کم ہوگی، لیکن امریکی صارفین مشکل میں ہیں۔ حکومت قیمتیں کم رکھنا چاہتی ہے، لیکن اس کے پاس زیادہ آپشن بھی نہیں ہے۔ نومبر 2021 میں امریکی صدر جو بائیڈن نے اسٹریٹجک ذخائر میں سے 5 کروڑ بیرل تیل جاری کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن اس سے عالمی مارکیٹ کو کچھ خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ حیرت کی کوئی بات نہیں، خود امریکہ اتنی مقدار میں تیل محض 3 دنوں میں استعمال کر لیتا ہے۔ امریکہ کو تیل کی سپلائی بڑھانے کی ضرورت ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی کمپنیوں نے آئل انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری ہی نہیں کی۔ یہاں الزام صرف بیک ورڈیشن کو بھی نہیں دیا جا سکتا۔ گزشتہ کئی سالوں سے امریکی کمپنیوں پر ڈرلنگ نہ کرنے کے لیے کافی دباؤ موجود ہے۔ اس کی وجہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے ہونے والی سخت قانون سازی، عوامی آگاہی اور سرمایہ کاروں کی ماحولیاتی، سماجی اور انتظامی مسائل میں بڑھتی ہوئی دلچسپی ہے۔ حتیٰ کہ تیل کے نئے ذخائر کے لیے ڈرلنگ کی بات کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ تاہم ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تیل کی $100 فی بیرل سے اوپر قیمت امریکی کمپنیوں کو دوبارہ ڈرلنگ کے لیے اکسانے کا سبب بن سکتی ہے۔ کئی کمپنیاں ڈرلنگ شروع کر بھی رہی ہیں۔ RBC کیپٹل مارکیٹس کے مطابق عالمی منڈی کی پیداواری صلاحیت رواں سال کے آخر تک معمول پر آنے کی توقع نہیں، اس لیے شاید فیوچر مارکیٹ بیک ورڈیشن کا شکار ہی رہے گی، بلکہ ڈیمانڈ میں 43 لاکھ بیرل فی دن کا مزید اضافہ بھی ہوگا، اور یہ ان امریکی کمپنیوں کے لیے اچھی خبر ہوگی جو ڈرلنگ کرنا چاہتی ہیں۔